فرمایا انسان کی بے بسی کیا ہے؟ انسان کب بے بس ہو جاتا ہے؟ اور جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے، اس کو خسارے ہی خسارے بھگتنے پڑتے ہیں۔ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، جب ان کی نہیں مانتا تو بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اللہ کو دکھاؤ، تمہارے پاس صرف اندازے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے پاس علم ہے تو دکھاؤ۔ تو اگر انسان اس کا دعوت کرتا ہے، انسان اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، یہ تو سب اللہ کی دین ہے، وہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کی شان ہے علم دینا، رزق دینا، عقل دینا، شعور دینا، عزت دینا۔ وہ چاہے تو عزت دے، چاہے تو ذلت دے۔ اور جب انسان اس سے لو لگاتا ہے تو وہ عزت بھی دیتا ہے، آبرو بھی دیتا ہے، مال و دولت بھی دیتا ہے، دونوں جہاں کی نعمتیں بھی دیتا ہے، اپنی خوشنودی بھی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی بے بسی ایک عام سی بات ہے۔ سارے انسان بڑی عام سی بات لے کر گھوم رہے ہیں کہ ہم بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سب کو سنیں میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اللہ کو دکھاؤ، تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے تو وہ اللہ کو دکھاؤ۔ تمہارے پاس صرف اندازے ہیں، گمان ہے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں۔ آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، تو بالکل جانوروں جیسے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ نہ ہی وہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہے وہ اللہ کو جان کر بھی اس کی ماننے سے انکار ہے، بھولا ہوا ہے۔ وہ اللہ کو بھول چکا ہے، اپنے نبی کو جان کر بھی اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ انسان لالچی ہے۔ انسان کو اپنے ذاتی علم سے یہ پتہ بھی نہیں چلا آج تک کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ آسمان کو علم سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ آسمانی علم کو ایک طرف کر دیں، اور انسان جو ابھی تک اپنے علم سے سیکھا ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے۔ دوسرا سوال، یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ اور تیسرا سوال، میں کیوں پیدا ہوا؟ میرا کیا مقصد ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے خواہش کی تھی؟ انسان کو کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ اور مجھے کس نے پیدا کیا؟ چوتھا سوال، موت کیا چیز ہے؟ تھوڑی عمر، زیادہ عمر، زیادہ عمر، تھوڑی عمر، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بالکل اندھیرا ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دے کر انبیاء کو بھیجا۔ نبیوں کے پاس اس کا جواب اللہ کی طرف سے موجود تھا۔ کچھ سال پہلے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ سب کچھ اپنے آپ بن گیا ہے، خود بخود بن گیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ اور کچھ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن چکی ہے، خود بخود بنی ہے، اور یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، خود بخود فنا ہو جائے گی، اور یہ سارا نظام خود بخود درم برم ہو جائے گا۔ تو یہاں ان سوالوں پہ انسان کی بے بسی نظر آ رہی ہے، وہ بے بس ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ باقی چیزوں کو اللہ نے پیدائشی طور پر علم دیا،
لیکن انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کتنا حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی تم نے علم حاصل کیا، دنیا کا، سائنس کا، اشیاء کا، مادے کا، جو بھی علم تم نے حاصل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ جتنا علم بھی تم نے حاصل کیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُمْ، تمہیں جو علم دیا، الا قلیلا، اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی علم دیا سب اللہ نے دیا، اور پھر جو ہمارے پاس ہماری محنتوں سے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی علم تمہارے پاس ہے جو مجھے دکھاؤ، جو ہم بطور انسان پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے پاس اگر علم ہے تو اللہ کو دکھاؤ۔ تمہارے پاس صرف اندازے ہیں، تمہارے پاس گمان ہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو کہ اللہ انسانی علم کا کیسے ایک پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، پوسٹ مارٹم کر کے اس نے دکھا دیا ہے۔ اس نے ایک ایک چیز بتا دی کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے بس ہے، اس کی بے بسی ہے۔ اس لیے آج تک انسان وحی کے بغیر جانور ہے۔ آج کی دنیا جو دین سے برگشتہ ہو چکی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم، وہ بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ رسول کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ حدیث کو جانتے ہیں۔ وہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ مسلمان ایک مسلمان ہے، وہ اللہ کو جان کر بھی اس کی نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ بتایا اس کو جان کر بھی ان کے رستے پر نہیں چلتا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے پاس علم ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، ان کے رستے پہ نہیں چلتا۔ معلم انسانیت بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہیں۔ اور جو انسان ہے وہ مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو بلا چکا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اس نے زندہ رہنا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا کام ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں انسان بھول چکا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اصل رستے کو پہچانو، اپنے اصل رستے پہ چلو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رستہ بتایا اس پہ چلو، کیونکہ ہماری کامیابی اسی رستے میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے